اچھا عزیزو، دوسرا کلپ دیکھتے ہیں ان کا. اب یہ شناختیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان سے منع نہیں فرمایا تھا. اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کی نص بتا رہی ہے اسی اختلاف کو امت میں بنظر استحسان اچھی نظر سے دیکھا جائے گا جو امت کے لیے باعث رحمت ہو. اور جو اختلاف علمی یا اعتقادی زحمت بن جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف و خلاف امت ہی ہے، اس کی امت کو نقصان پہنچانے کے. اس لیے اہل علم نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا. اختلاف میں رحمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، حدود ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. خلاف میں نہ ادب رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ حدود رہتی ہیں، نہ کسی شے کا پاس رہتا ہے. معزز ناظرین، ایک روایت مشہور ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، اختلاف امت رحمت، اور اس کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ میری امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت. تو اسی روایت کو انہوں نے ابھی نقل کیا ہے اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے یہ تو سب رحمت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جماعت مخالفین کے نزدیک ضعیف حدیث ہے، غیر قابل اعتبار. اور دوسری بات یہ ہے جس انداز سے یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور شرح کرتے ہیں یہ تو بالکل باطل معنی، یعنی امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت. آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، مثلا توحید کے مسئلے پر، انبیاء علیہ السلام کے صفات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، امامت کے مسئلے پر، تفسیر قرآن میں، نماز میں، روزے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت 73 حصوں میں بٹیں گے، سب جہنم الا ایک فرقہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف رحمت؟ اختلاف ہی کی وجہ سے 72 فرقے تو جہنمی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اختلاف رحمت ہے تو ان کے اتفاق وہ تو پھر عذاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں، یہ عجیب جملہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرق رکھا ہے اختلاف اور خلاف میں. کہ اختلاف وہ اختلاف جو جس میں حیا ہے، جس میں احترام ہے وہ صحیح ہے، اور جس میں احترام نہیں ہے وہ رحمت نہیں ہے. دیکھیں، اختلاف امتی رحمت، میرے امت میں اختلاف اختراق یہ رحمت، جس طرح سے یہ مانا لے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ادب و احترام کا شرط. اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ علماء نے ہمیشہ فرق اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا ہے. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ طاہر قادری صاحب جو ہے ایک سخنور، بہت سخنور ہے، ان کے فن سخنوری میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں تحقیق میں بڑا ضعف. تو انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ اختلاف اور خلاف میں فرق ہے، تو میں نے بہت تعجب کیا. تو میں اس حدیث کے متعلق میں شروح کے کتابوں میں گیا، مثلا مختلف شرح مرقات المفاتیح وغیرہ ہیں، مختلف کتاب میں اس حدیث کو چھیڑا ہے محدثین نے اور فقہاء نے. تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی نے اختلاف اور خلاف میں فرق. جو مقرر حضرات ہیں وہ بعض نکتے ایسے بناتے ہیں عوام پسند ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ بھی انہی جناب طاہر قادری صاحب کے انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ اختلاف اور خلاف میں فرق. اچھا، یہ حدیث جماعت مخالف کے نزدیک کمزور حدیث ہے، صحیح، لیکن ہمارے نزدیک صحیح حدیث، صحیح، لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری بما ينفع الناس والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس واختلاف اللیل والنہار. اختلاف اللیل والنہار میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ لیل و نہار میں اختلاف ہے. اختلاف کا زبان ایک عربی زبان میں اختلاف کا ایک معنی یہ ہے کہ آپس میں ڈسپیوٹ ہو، آپس میں کسی بات پہ عدم موافقت ہو، اس کو اختلاف کہتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے کو اختلاف بولتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے معانی الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپ قوم مقدسہ. یہاں پر صفحہ نمبر 259 میں باب ہے معنی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلاف امتی رحمہ. اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں، عبد المؤمن انصاری نے حضرت بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ان قوما رووا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اختلاف امتی رحمہ. ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، انہوں نے روایت کی ہے ایک عجیب حدیث، ان اختلاف امتی رحمہ، میرے امت میں اختلاف رحمت ہے. ڈسپیوٹ کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صدقو، یہ حدیث صحیح ہے. قلت ان کان اختلافهم رحمہ فاجتماعهم عذاب. میں نے کہا کہ مولا اگر ان کا اختلاف رحمت ہے تو ان کا اجتماع، ان میں یکجہتی، ان میں ہم دلی، عقیدہ ایک ہو، عمل ایک ایسا ہو، ایک ہی نہج پہ چلیں، یہ تو پھر عذاب ہونی چاہیے. تو مولا نے فرمایا لیس حیث ذهبوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیس حیث ذهبت وذهب، تم نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا. ان اختلاف امتی رحمہ، اختلاف امتی رحمہ اس کا مطلب یہ نہیں. اختلاف کا معنی آنا جانا، لوگوں کو حکم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جائیں. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ہر قوم میں سے کچھ لوگ آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے دین سیکھ، عقائد حقہ، اخلاق حسنہ، تفسیر قرآن، قرآت قرآن اور شریعت کے احکام سیکھ لیں. تو یہ آئیں جائیں
وہ زیارت کریں کے لیے آئیں گے، سیکھیں گے، آئیں گے جائیں گے، تو اس کو اختلاف کہا۔ فرمایا لیس حیث ذهبت وذهبوا انما ارادا قول الله عز وجل لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، سورہ مبارکہ براءت میں، سورہ توبہ میں آیت 109 ہے، 129 جس طرح یاد کریں۔ فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ويختلفوا الیہ، قرآن نے حکم دیا ہے کہ مسلمان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سیکھو، یختلفوا الیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا جانا، اختلاف کریں یعنی کیا کریں، اختلاف کریں، آئیں جائیں، آنے جانے پر بھی زبان اختلاف ہوتے ہیں۔ السلام علیکم اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اے اہل بیت نبوت اور محل اختلاف ملائکہ، یعنی محل ایاب و ذہاب، آنا جانا، ملائکہ کے آنے جانے کا محل، ان کا مقام۔ فیتعلموا ثم یرجعوا الی قومہم فیعلموہم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام دین سیکھیں، احکام دین سیکھیں۔ ثم یرجعوا الی قومہم، سیکھنے کے بعد کیا کریں، پھر اپنے قوم کے واپس پاس چلا جائیں۔ انما اراد اختلافہم من البلدان لا اختلافا فی دین اللہ، انما الدین واحد، اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بلدان، مختلف بلدوں سے، مختلف ملکوں سے وہ زیارت کے لیے، تعلیم دین کے لیے، ملاقات کے لیے آئیں تاکہ احکام دین کا مطلب یہ اختلاف دین نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر بغوی معالم التنزیل، تالیف ہے حسین بن مسعود بغوی، جماعت مخالفین کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، طبع دار طیبہ جلد نمبر 1۔ اچھا یہاں پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا اختلاف اللیل والنہار، یہ مفسر کہتے ہیں ای تعاقبهما فی الذهاب والمجیء یخلف احدهما صاحبا اذا ذهب احدهما جاء الاخر خلفه۔ اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار یہ نہیں کہ رات دن میں مخالفت ہے، ڈسپیوٹ ہے، مخالفت سے مراد نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلف ہے، خلف یعنی پیچھے کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، سمجھ میں آئی نا؟ تفسیر ہے فخر الرازی، محمود بن عمر الرازی، یہاں پر یہی ہے ان فی خلق السماوات والارض والذی یجعل اللیل والنہار خلفا، اراد اختلاف اللیل والنہار فی الطول والقصر، فاختلاف اللیل والنہار تعاقبهما فی الذهاب والمجیء۔ اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک یک بعد دیگر آتے۔ تو اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، امت کے افراد آتے ہیں، سب امت تو نہیں آتے، امت کے افراد آتے ہیں ان سے احکام سیکھنے کے لیے، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء اور ان کے حجج طاہرین جو ہیں، یہ رحمت ہے، سمجھ میں آئی نا؟ اور ان کی ایک نقطہ یہاں پہ بتاؤں، مولوی طاہر قادری جو ہیں اسی تقریر نمبر 1 میں آگے جا کر کہتے ہیں کہ میں تو اختلاف دور کرنے کے لیے آیا، میں تو مخالفت کرانا نہیں چاہتا، میں تو اتفاق کرانا چاہتا ہوں۔ تو مولوی طاہر قادری جب تو خود کہتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپیوٹ جو ہیں یہ اچھے ہیں، تو رحمت دور کرنے کے لیے کیا آیا؟ تو اگر اختلاف دور کرنے کے لیے آیا ہے شیعہ میں اور جماعت مخالف میں اختلاف دور کرنے کے لیے آیا، یہ تو رحمت ہے، تم رحمت دور کرنے کے لیے کیا آئے ہو؟